ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ to all those who have joined us today, and my special welcome to Bashir Shah Sahab who have joined us today especially. Everybody knows about Bashir Shah Sahab. Have got a huge knowledge of Qadianiyat, and he is an ex-Qadiani who has seen the light of truth and has accepted the true Islam. Today I'll speak for a little while in English, and I'll talk to Shah Sahab in English as well. I'm sure those who understand the English language, they will benefit from it. I'll make some videos on my English channel as well. Today's topic is about the Mubahala. When I publish the videos on YouTube, there are plenty of people who keep on asking me the question. One of our sisters did ask me the question what the Mubahala is, and she particularly asked me about the Mubahala of Mirza Tahir. What happened there? So all those people who don't know what the Mubahala is, I just want to tell them, and I want to show them what the Mubahala is actually about. You can see in the screen that there are some verses of Holy Quran are written. This is Surah Al Imran, and some verses, particularly starting from 56, 57, I have put on. This is from the website called Al Quran, and it comes with the translation. Now I'll speak for the people who understand the Urdu language probably better than the English language. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مباہلہ کے بارے میں ہے. بہت سارے لوگ جو میرے چینل پر آتے ہیں وہ یہ ان میں سے خاص طور پر ایک دو بہنوں نے بھی سوال کیا کہ مباہلہ کیا ہے، اور ایک ہماری بہن نے یہ پوچھا کہ یہ جو مباہلہ تھا مرزا طاہر احمد کا جس کا میں ذکر کرتا ہوں اس کے بارے میں کیا ہوا. تو آج میں ایک ڈیفینیشن بتانا چاہتا ہوں. مباہلہ کی ڈیفینیشن کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی. وہ اس لیے کہ ایک مرتبہ نجران سے کچھ عیسائیوں کا ایک وفد آپ سے ملنے آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو اسلام کے اور مسلمانوں کے عقائد تھے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ قرآن پاک دیے گئے، جب انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو وہ جواب سے مطمئن نہیں ہوئے. انہوں نے جواب کو ماننے سے انکار کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بڑے حیران ہوئے کہ وہ شخص، وہ ہستی جسے عیسائی خدا نعوذ باللہ مانتے ہیں، وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر انسان ہے، پھر خدا کے رتبے سے نیچے ہو کر وہ ایک نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ اس بات پر انہوں نے جو بحث کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بتایا. آپ نے نجران کے ان عیسائیوں سے کہا کہ دیکھو خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے
کہ ہم آپس میں مل کر ایک دعا کر لیتے ہیں، اور وہ دعا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ آپ دیکھیں، وہ آیت نمبر 61 ہے. ایک بات میں آپ سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو قادیانی جو ہیں عربی زبان کے قرآن پاک کو ویسے ہی تقریباً دکھاتے ہیں جیسا ہے، اگرچہ انہوں نے قرآن پاک کے وہ حصے جو اپنی کتاب تذکرہ میں کاپی کیے ہیں ان میں بے شمار لفظی تحریف کر رکھی ہے، اور جب انہیں پتہ لگے گا کہ اب ان کا طاقت ہے یا ان کا بات چلتی ہے تو یہ قرآن پاک کو نعوذ باللہ منسوخ کر کے تذکرہ کو قرآن کی جگہ دیں گے. اور یہی بات ان کے مختلف نام نہاد خلیفے کہتے آئے ہیں، جس کی ہم نے آپ کو ویڈیو بھی دکھائی ہے. خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو مباہلہ کے بارے میں قرآن پاک میں آیت نازل ہو گئی، وہ آیت نمبر 61 ہے. یہ آپ کو اسکرین پر سامنے نظر آ رہی ہے. اس میں لکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. قرآن پاک میں بہت کم جگہوں پر لعنت اللہ علی الکاذبین کا لفظ ہے، اور یہاں تو خاص طور پر کہا گیا. اور یہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں، جو قادیانی کرتے ہیں، قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، قادیانیوں کا وہی جھگڑا ہے جو نجران کے عیسائی کرتے تھے. یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو عیسیٰ علیہ السلام چھوڑو، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم تھے، مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کو چھوڑ دو. یہ جو مرزا ہے چراغ بی بی کا، جس کو اس کی ماں بد دعائیں دیتی ہوئی اس دنیا سے چلی گئی، جس کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اپنی ماں کی زندگی کے آخری 4 سالوں میں ماں کا چہرہ بھی دیکھ سکتا، یہ وہ بدبخت شخص ہے جسے قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ نعوذ باللہ دینا چاہتے ہیں. اس قدر بدبخت شخص کو، جس کی ماں اسے بد دعائیں دیتی گئی، جس کے نصیب میں اتنا نہیں ہوا کہ ماں کی زندگی کے آخری 4 سالوں میں ماں کا چہرہ بھی دیکھ سکتا. اور خدا تعالیٰ کی لعنت مرزا قادیانی پر اس قدر شدید تھی کہ ماں کے جنازے پر بھی ماں کا چہرہ دیکھنا اس کو نصیب نہیں ہوا. یہ شخص کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ یہ تو بدبخت شخص انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے. یہ تو وہ شخص ہے جس کا دوزخ میں بھی بڑا شدید حساب ہوگا. خیر یہ آیت کا ترجمہ دیکھیں. پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت حال تو معلوم ہو، جیسے قادیانیوں کو پتا ہے کہ مرزے کا عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق ہے، اور وہ تو مطلب الگ بات ہے آگے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلا لیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلا لو، اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ. پھر دونوں فریق دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ تعالی کی لعنت بھیجیں. یہ میں نے آپ کو خاص طور پر اس لیے دکھائی ہے کہ ہماری بہن نے پوچھا تھا کہ مباہلہ مرزا طاہر نے کیسے کیا تھا. تو یہ دیکھ لیں، یہ مباہلے کی ایک ہی آیت ہے پورے قرآن پاک میں، اور یہ جب رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے کو کہا کہ آؤ دعا کر لو، یہ فیصلہ ہے خدا تعالی کا. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ عیسائیوں کے اس وفد نے جزیہ دینا تو قبول کر لیا، ٹیکس اسلامی دینا تو قبول کر لیا، مباہلہ نہیں کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ سب سے پہلا جزیہ تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول کیا کسی بھی قوم سے. جب ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک نبی کا تصور آتا ہے، خاتم النبیین کا تصور آتا ہے، رحمت للعالمین کا تصور آتا ہے. لیکن دنیا ایک بات بھول جاتی ہے کہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی زندگی میں 22 لاکھ مربع میل کے مطلق العنان حکمران تھے. آج تک دنیا میں ایسا شہنشاہ بھی پیدا نہیں ہوا جس نے اس قدر علاقے پر ایک وقت میں حکومت کی ہو. یہ وہ حکومت تھی جس میں صرف ایک شخص کا حکم چلتا تھا, وہ تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب اسلام کا ذکر کیا جاتا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے, تو کسی معمولی ہستی کا ذکر نہیں. یہ وہ نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے جنہیں دنیاوی شان و شوکت بھی سب انبیاء سے بڑھ کر دی گئی, اور انبیاء حکمران ہوئے ہیں. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام حکمران تھے, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام حکمران تھے. بہت سارے حکمرانوں کو نبوت دی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ہے مباہلے کی آیت, یہ ہے وہ دعا جس کو یہ حکم ہے کہ جو شخص آپ سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جھگڑا کرے, آپ یہ اس طرح ایک دعا کر لیں. اور اس کی اب چونکہ آپ اس آیت میں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا اپنے بیٹوں اور عورتوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنے بیٹے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن رضی اللہ عنہ, امام حسین رضی اللہ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے, لیکن انہوں نے مباہلہ نہیں کیا نجران کے عیسائیوں نے. تو یہ وہ دعا ہے. اب یہ شرط ہے مباہلے کی کہ دونوں فریق اس بات پر راضی ہوں کہ مباہلہ ہو, لیکن جب انبیاء پر بات آتی ہے تو مباہلے سے بہت بڑھ جاتی ہے, اور خاص طور پر کوئی جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہو اس پر تو اللہ تعالیٰ کی لعنت بجلی کی طرح گرتی ہے. تو آج ہم یہ ہے مباہلہ, یہ ایک دعا ہے. مباہلہ چیلنج نہیں ہے, مباہلہ دعا ہے خدا تعالیٰ سے, اور اس بات کی دعا ہے کہ جو جھوٹا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سزا دے. اور اس دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دعا کے ساتھ آپ شرط بھی لگا سکتے ہیں کہ سزا یہ ہو تاکہ دنیا کو پتہ لگے, اور خدا تعالیٰ بعین ہی وہ سزا دیتا ہے جو سزا مانگی جاتی ہے. اگر موت مانگی جائے تو موت دیتا ہے, اگر کوئی اور سزا مانگی جائے تو اور سزا دی جاتی ہے. قادیانیوں کا نام, قادیانیوں کے سارے خلیفہ مباہلے کے نتیجے میں مارے گئے ہیں. کوئی اوورٹ ظاہری طور پر کھلے عام, کوئی پیچھے چھپا ہوا مباہلہ کرتا مارا گیا, لیکن سارے قادیانی جو ہیں بشمول مرزا قادیانی کے, مرزا قادیانی کا تو اتنے مطلب اس کے بارے میں تو شک کیا ہی نہیں جا سکتا. اب اس سے پہلے کہ ہمارے ساتھ آج شاہ صاحب بھی ہیں, اینڈ شاہ صاحب ول اسپیک ان انگلش ان اے منٹ. یہ دیکھیں, میں آپ کو تمام قادیانیوں کو دعوت ہے کہ وہ آئیں, مجھ سے بات کریں, یہاں اپنا سوال لکھ دیں, میں ان کے سوال کا جواب بھی دوں گا. یہ دیکھیں, یہ آیت اسی جگہ ہے جہاں پر وہ آیت جو قادیانی عام لوگوں کو, نہ جاننے والوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ پڑھ لیں, یہ آیت نمبر 55 ہے اور وہ آیت نمبر 61 تھی مباہلہ کی. دیکھیں مضمون حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چل رہا ہے. یہاں پر لکھا ہے اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک علیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم علی مرجعکم فاحکموا بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. اور یہ کہتے ہیں دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام بارے میں لکھا ہوا ہے, اے عیسیٰ انی متوفی کا, میں تجھے وفات دوں گا, ورافعو کا, اور پھر علیہ, اور پھر اپنی طرف اٹھا لوں. حالانکہ مرزا قادیانی ساری رفع کرنا, توفع کرنا, توفع کا لفظ نیند کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے. آپ جتنا مرضی جھگڑا اس کے بارے میں کرتے رہے, توفع کا لفظ قرآن پاک میں نیند کے لیے استعمال کیا گیا ہے, اور توفع وفا سے ہے, وفا پورا کرنے کو کہتے ہیں. اور دیکھیں قرآن پاک میں ابہام نہیں ہے میرے سننے والوں,
یہ جو دھوکے باز ہیں یہ آپ کو دو معنی بتاتے ہیں، زو معنی بتاتے ہیں۔ قرآن پاک نے لکھا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَا بِلِسَانِكَ کا، ہم نے قرآن کو زبان کے اعتبار سے آسان کیا۔ اب ایک جھوٹا اور بدبخت مرزا قادیانی یا اس کا کوئی ماننے والا اٹھ کر آپ کو آ کر یہ بتانا شروع کر دیا نہیں جی میں تینوں دسنا قرآن دا کی مطلب، وہ تو خدا تعالیٰ کے حکم کی صاف خلاف ورزی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ آپ اس سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ یعنی مرزائی جو ہیں، قادیانی جو ہیں، یہ خدا تعالیٰ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہنے سے گھبراتے ہی نہیں، کیونکہ مرزا میں نے آپ میرا پچھلا والا سوال جو آپ کا سیشن سنے تو آپ کو پتا لگے گا کہ مرزا تو خدائی کا دعوے دار ہے۔ یہ اس آیت میں بھی ایسے ہی ہے، وہ وعدہ وفا کرنے کو، پورا کرنے کو، افا کرنے کو اس نے موت کا نام دے دیا۔ اور مرزے کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا اوے مرزا میں تو جانتا نہیں ہوں کہ مذہب کیا ہے، یہ لکھا ہوا ہے قادیانیوں کی کتابوں میں، ہم دکھا سکتے ہیں، تو میں قرآن پڑھاتا ہوں بچوں کو اور لوگوں کو مسجد میں، تو میں انہیں قرآن پاک کیا پڑھایا کروں؟ اس نے کہا جہاں تو وفا کا لفظ آئے نا وہاں اس کا ترجمہ موت کر دینا، باقی جو مرضی پڑھاندہ رہے۔ مطلب اس قدر جاہل شخص، اس قدر جہالت سے بھرا ہوا شخص کبھی نہیں دیکھا۔ اس وقت دیکھیں آپ ترجمہ اس کا یہ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہارے دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں سے پاک کر دوں گا۔ تو وفا کا مطلب پورا کرنا ہوتا ہے، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق اور غالب رکھوں گا۔ یاد رکھو قادیانی یہ حصہ تمہیں نہیں بتائیں گے، یعنی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرے گا اس کا غلبہ قیامت تک کے لیے ہوگا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی کہ میں آپ کی امت کو، رحمت للعالمین کی امت کو قیامت تک کے لیے غالب کروں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائیوں کا غلبہ دنیا پر قیامت تک کے لیے کر دیا جائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا ہی نہ ہونے دیا جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آیت یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آنا ہی پڑے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں نہ آئیں۔ وہ نہیں آئیں گے تو وہ پیشگوئی خدا تعالیٰ کا وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آئیں گے، اور وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے اور کوئی شخص نہیں ہوگا، کوئی مرزا چراغ بی بی گسیٹی کا بیٹا بالکل نہیں ہوگا۔ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام سیدہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہوں گے۔ یہ آیت کہتی ہے کہ اس بات کا چارہ ہی نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ آئے، اور یہی بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بارہا کہی، صحابہ نے کہی، امہات المومنین نے کہی، اور یہاں پر ایک بدبخت جس نے ماں کا منہ نہیں دیکھا 4 سال، جس کو ماں یہ کہہ کے گئی کہ مرزا تو زندگی چ کدی سکھی نہ رہے، وہ شخص آ کے کہتا ہے جی مینو خدا بھی مان لو، مینو مرزے، مینو نبی بھی مان لو، مینو عیسیٰ بھی مان لو، پھر کہتا ہے کہ جری اللہ فی حلول الانبیاء، میں تے اللہ دا او شیر ہیں جو سارے نبی دنیا دے شامل نے، all in one۔ کتنا بدبخت۔ مطلب اگر آپ ایک بات کو مان لیں کہ مرزا پاگل تھا اور سکیزوفرینک تھا تو سب معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ قرآن کی گواہی ہے، کہتے ہیں اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک کے لیے غالب کر دوں گا، پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے۔ یاد رکھو سارے قادیانیوں، یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم سب پھر میرے پاس لوٹ کے آؤ گے، اور تم جن باتوں میں اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں اس کا فیصلہ کر دوں گا،
اور फैसला किया होगा, फैसला भी लिखा हुआ है, कभी कुरान तो पढ़ लिया करो। फामल्लज़ीना काफरू फ़अज़िबहुम अज़ाबन शदीदा, और वो जिसने इनकार किया अल्लाह ताला के हुक्म ने, जिसने कहा कि मिर्जा उर्फ चिराग बीबी घसीटी का बेटा है ईसा अलैहिस्सलाम है, नाउज़ुबिल्लाह, जो स्किज़ोफ्रेनिक और पागल को अगर तुमने ईसा अलैहिस्सलाम कहा और फिर उसको इखलास दिखाया और अपनी दौलत उस पर लटा दी, अल्लाह ताला कहता है ये काफिर जो है इसको दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त अजाब दूंगा। फ़अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़अज़िबहुम अज़ाबन शदीदन फ़िद दुनिया वल आखिरा वमा लहुम मिन नासिरीन, और दुनिया में कोई मददगार नहीं पाएंगे। मैं कादियानियों से कहता हूं कि देखो अपनी शक्लें देखो, दुनिया में आज तुम्हारा कोई मददगार नहीं है। तुम तो अपने घरों में भी इस बदबख्ती से कासिर हो चुके हो। अब देखो वह अमलज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाएंगे, वह अमिलुस सालिहात और नेक अमल करेंगे, फ़युवफ़्फ़ीहिम अजूरहुम, फिर तवफ़्फ़ा का लफ्ज़ 2 आयतों के बाद आएगा। यहां पर क्यों नहीं मौत का वादा करते कि तुम्हारे सारे अमाल को मौत दे दूंगा मैं? कादियानियों पागल हो गए हो। यहां लिखा है वह अमलज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और जो ईमान लाए और नेक अमल करते लिए, फ़युवफ़्फ़ीहिम, तवफ़्फ़ा का लफ्ज़ है, युवफ़्फ़ा का लफ्ज़ है, वही लफ्ज जिसका तुम तर्जमा मौत करते हो, यहां पर भी तो मौत करो, तुम्हारे सारे अमालों को मौत आ जाएगी। यहां लिखा है फ़युवफ़्फ़ीहिम, खुदा इनको पूरा पूरा सिला देगा उन्हें माल का, अजूरहुम, अजर देगा, उनके अजर को मौत नहीं देगा। ये कादियानी तुमसे झूठ बोलते हैं, ये जालसाज हैं। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और याद रखो अल्लाह कभी जालिमों को पसंद नहीं करता। और आगे देखो लिखा है ज़ालिका नतलूहु अलैका मिनल आयाते व ज़िक्रिल हकीम, ये हम तुमको खुदा की आयतें और नसीहतें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। कादियानियों ये ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है कुरान पाक में, सूरह आल इमरान में। अल्लाह ताला बार बार कह रहा है तुम्हें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। वो तवफ़्फ़ा जिसका लफ्ज मौत करते हो, यहां पर भी तो मौत करो, तुम्हारे सारे माल को मौत आ जाएगी। क्यों नहीं करते? क्योंकि धोखेबाज हो। वहां पर पूरा करो तो यहां पर पूरा करो तो वो पूरा होता है। फिर देखें ये लिखा है, इसका भी इस गलत धोखाबाजी करते हो, कुरान पाक पर बुहतान बांधते हो कादियानियों। यहां लिखा है इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह है, अल्लाह ताला के नजदीक ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल ऐसे ही है कमासाले आदम, जैसे आदम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ताला कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह इंसान ही हैं। खलक़हु मिन तुराबिन, हमने उन्हें पैदा किया मिट्टी से। जो आपको पिछली दफा मैंने बताया था, मिर्जा कहता था जी जब मैं खुदा बना तो मैंने इंसान को मिट्टी के खुलासे यानी गारे से पैदा किया। और खुदा ताला ने सूरह रहमान में कहा वह खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़ार, मैंने तो इंसान को कड़कती मिट्टी से पैदा किया। यही साइंस कहती है। आप एक जाहिल के पीछे लगे हुए हो जो जहालत की सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठा हुआ है। सुम्मा काला, और फिर कहा कुन फ़यकून, हो जा, और वो हो गया। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका, यही हक है तुम्हारे रब की तरफ से। फला तकुम मिनल मुमतरीन, और तुम शक करने वालों में से मत हो जाओ। कादियानियों सुनो, मिर्जे झूठे हैं, खबीस हैं, ज़िनाकार हैं, माओ बेटों बहनों से ज़िना करते हैं ये लोग। मैंने आंखों से देखा है, मैं सुनी सुनाई बात नहीं करता हूं। और देखो इसके बाद वही आयत है मुबाले की फमन हाजा, और इसके बाद अल्लाह कुरान पाक में बड़ी हिकमत है। तो ये है मुबाला। मुबाला एक दुआ है, और जो कुरान का मुबाला है उसका खास ताल्लुक ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। और आज हम आपको 3 बातें बताएंगे। पहली जो तो बता दी आपको मुबाला क्या है। दूसरी बात आपको हम सबूत दिखाएंगे कि मिर्जा कादियानी ने मुबाले किए, मुख्तसर, लेकिन चूंकि हमारी बहन ने सवाल किया था तो हम आपको सबूत दिखाएंगे कि मिर्जा ताहिर ने मुबाला कुरान पाक की इस आयत के मुताबिक किया। वो बार बार पढ़ता था इस आयत को। हम आपको उसका नतीजा भी सबूतों के साथ दिखाएंगे।
تو اگر کوئی بھی قادیانی بہن بھائی آنا چاہتے ہیں تو یہ خاص طور پر میں ان کے لیے کرتا ہوں، آپ ضرور آئیں، مجھ سے بات کریں. اور اب ہم شاہ جی سے بات کریں گے. آیو دے شاہ جی؟ شاہ جی آیو دے؟ Oh, شاہ جی is there. So what do you say about the مباہلہ شاہ جی؟ ہاں جی جڑا مباہلہ دا مسئلہ وے there's an echo. I'm hearing an echo. آئیے؟ Yeah. Is it better now? No, it only echoes when I speak. I don't know. There's no echo on my. جڑا موبائل دا مسئلہ وے مسلماناں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد یہ کدی نہیں ہویا. یہ بات ہی سوچ لو کہ نہیں مسلمان اور عیسائی اور مسلمان اور ہندوؤں نے کوئی موبائل جا کے چیک کرو. اسلامک ہسٹری میں یہ مسلمان اس طرح اپنے مسئلے سالو نہیں کرتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم that was a unique situation. That was not a standard that was being set. It was just a unique situation. So Mirza ne, or I can't remember who quoted this, if it was Griswold or Walter, but one of them said that Mirza is doing these mobilas and there's no history of it. No one else ever did it. Why is he doing it? And he didn't do it against Christians. Dr. Saab, how ironic is that? He could have done it against Atom. Why not Mubala? He's a Christian. Yeah, he didn't do against Atom. That's very amazing. But he said, now the Mirza style Mubala is this, that Mirza actually prayed. Mirza said the Atom will die within 15 months. And that is a prayer of Mubahala basically, but the Atom said, I'm not accepting your Mubahala. The only missing link is probably that Mubahala should be in the presence of the two families of the two who are doing the Mubahala, as the ayah says, that bring your daughters and your sons and come yourself as well. But when a prophet does it, I think that it can be accepted as a Mubala, because Mubala is a prayer in itself. اور مبالہ تو ایک دعا ہے آپ نے, اور نبی کی دعا تو کبھی واپس نہیں ہوتی, نبی چھوٹا ہو بڑا ہو جیسا بھی ہو. اور ذلی بروزی کا جو تصور ہے, the Mirza ذلی بروزی is actually, he took it from the Hindu religion. میں سارے قادیانیوں کو بتانا چاہتا ہوں, یہ جو آپ ذلی بروزی اچھل کے کہتے ہو نا, اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. ذلی بروزی کا تصور مرزا قادیانی نے ہندوؤں سے لیا, کیونکہ ہندوؤں کی جو ویداز ہیں نا, وہ دنیا کی سب سے جھوٹی کتاب ویدا ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ اس کو 10 رشی منی 10 انسانوں نے لکھا ہوا ہے, جو مختلف وقتوں میں انہوں نے اس ویداز کو لکھا ہے, اور ویدا میں کسی بت کا ذکر نہیں ہے. ان سے پوچھو نا کہ بھائی تمہاری ویدا میں تو بت ہے نہیں ہے, یہ تم نے کون سی بنا رکھی ہے, کالی پیلی نیلی جو بت بنا کے رکھے ہیں, کوئی گنیش ہے, کوئی بندر ہے, کوئی کچھ ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ تو جی ذلی بروزی خدا ہیں. بہائی والے بھی وہی زمانے بروز دی گلا کرتے سن کہ بہاءاللہ was a manifestation of بروز of mazala of God. So he took they used to say is a bruise of God. That's what the Mirza said. That's what Mirza said. Exactly. So Zilli Baruzi manifesting into other people, it's a Hindu, Baha'i, Zoroastrian, pata nahi ki. So یہ ہے مسئلہ. اور اچھا مسلمانوں نے دینار پہ ہو ہی نہیں سکتی کہاں تھے سناؤ اللہ نے کیا سی, میں موبائلہ کرتا نہیں, انہیں انکار ہی کر دیتی. سو یاد رکھو مرزا نے پہلے کیا 1891 میں کہ میں موبائلہ مسلمانوں نہیں کر سکتا. پھر ایک سال بعد کہنا بھی نہیں یا لیس نے منو کیا کہ کر لو. So any مسلمان نال ہی کیا, عیسائیاں نال نہیں کیا. ایدا تے کام سی مسلمانوں کو تنگ کرنا, مسلمانوں دا وقت ضائع کرنا, رائٹ, میں نہ آپ وقت ضائع کرو.
نہیں وہ مسلمانوں سے مرزا اس لیے کرتا تھا کہ مسلمان ان کی فرٹائل گراؤنڈ ہے، کیونکہ مسلمان انتظار کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. دے آر ویٹنگ فار دی جیسس کرائسٹ ٹو کم بیک، دی سیکنڈ کمنگ آف دی جیسس کرائسٹ. And the second thing is, in the Mirza, because he was mentally ill, so he actually thought that all these villagers, they have never read Quran and books are not available. Let's tell them anything I can. That's exactly he did. And I think 90% of the Mirza's writings were contradicted by his son Bashiruddin Mahmud. Totally. And today, Ahmadis don't even follow Mirza Ghulam Ahmad. They follow Mirza Masroor Ahmad, and any contradiction he makes is not even a contradiction. So anyhow, suno. So फिर British government ने क्या लखराम ने मरने के बाद कि तू मोबाइला छाड़ दे, तू वो नहीं कर सकता, and it was order कि तू मोबाइला नहीं कर सकता. So उन्हें छाड़ देते हैं. Right? How funny is that? So फिर कोई 10 साल बाद सनाउल्लाह ने मसला हुआ, तो सनाउल्लाह ने क्या, उन्हें कारी थी. फिर ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਕਰੀਏ ਬਕਦੀ ਹੁਆ ਨਹੀਂ. ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਕੀਤਾ. 1987 1988 जब यूके निकले, जब पाकिस्तान से निकला, और याद जब मिर्जा ताहिर अहमद पाकिस्तान से निकला, उन्हें हर किताब सारी पुरानी किताबां खलीफा ज़ानी दी वो भी सारी. उन्हें फिर अनवारुल उलूम बनाई, उन्हें फिर रूनी हज़ाइन बनाई. फिर उन्हें दुनिया नाल मोबाइल आया ते हार गया. राइट. सतार साहब ने एक्सेप्ट किया, ते बशीर अहमद मिस्री ने एक्सेप्ट किया सी, ते मिर्जा ताहिर अहमद became paralyzed. ते फिर ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਇਜ਼ embarrassed, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ. ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡਡਾਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ. Yeah, that's right. Shaji, we have Mr. Jamal with us. Assalamu alaikum, Jamal sahab. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाल्लाह. जी फरमाएं, आप क्या कहते हैं? मुबाले ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੀਆਂ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਫਰੀਨ ਔਰ ਮੁਰਤਦੀਨ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਰਸਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ. ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਯਕੀਨਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਦਰਖਲ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ. ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਾਲੇ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਵਾਲਾ ਸੀ. ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ. ਅੱਛਾ, ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ. ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ? ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ. ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੂੰਜਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ. ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੀਆਂ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨੇ ਮੁਬਾਲੇ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੁਬਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਲਓ. ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਹੁਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਮੁਬਾਲਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਲਿਆਸ ਸਤਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ. ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੁਬਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂ. ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕਬੂਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੰਨ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? 99 30 ਜੁਲਾਈ 1999. ਤੇ ਮਰਿਆ ਕਦੋਂ ਹੈ ਭਲਾ?
2003 ਚ 2003 ਚ ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਸਾਂ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਵੇ ਐਵੇਂ ਮਾਰਚ 2003 ਚ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਮਸਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਮਾਤ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਬਾਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਾਇਬ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 4 ਰਾਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਬਾਲੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਮਾਤ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੋ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੇ ਸਨ ਕਿਆ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਲਗ ਸਨ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਬੁਲ ਤਾਜ ਜਲੰਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅਤਾਉਲ ਮੁਜੀਬ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤਾਉਲ ਮੁਜੀਬ ਰਾਸ਼ਦ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਨ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕੀ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਲ 42 ਚ ਇਹ ਬੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ 1942 ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਹਿਰੀਕ ਜਦੀਦ क्या कहते तरीके जदीद ਹਾਂ ਤਹਿਰੀਕ ਜਦੀਦ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਬੁਲ ਤਾਜ ਜਲੰਧਰੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਅਲਬਾਨੀਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਰੂਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 1942 ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਹਲੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਵਾਰ ਟਾਰਪੇਡੋ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੇ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਜਮਾਤ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂ ਛੋੜਤਾ ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ਈ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਗੜੀ ਛਗੜੀ ਲਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਬੈਠਾ ਵਜਮਾ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਟਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜੁੱਬਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਵੀ ਪਾਦਾ ਵਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਯਹਦੀ ਅੱਲਾਹ ਫਲਾ ਮੁਦਿਲ ਲਾ व मन युद्लिल फला हादी ला ਅੱਲਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗਲਗਲਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦਿਖਾਓ एक मिनट चल नहीं रही मैं इसनू चलाना है एक मिनट मैनू लानतुल्लाह अलल काफिरीन
اے دیکھو جی آپ سب بھی لعنت اللہ علی الکاذبین کہیں. اے مبالے والی آیت. واپس اس مبالغے کی طرف آتا ہوں. ہمارے علماء کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میرا کام، میں ساری دنیا کی جماعتوں کا سربراہ ہوں، اور میرا کام یہ نہیں ہے کہ ہر للو پنجو کو جو اس کے مبالغے کا چیلنج کرے اس کو اس کا مبالغہ قبول ہی کروں یا اسے جوابی چیلنج دوں. لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اس لیے واقعہ یہ ہوا کہ کراچی کے 2 مربی صاحبان نے ایک بظاہر اس کے جال میں ایک مخالف کے جال میں پھنس کر مباحثے میں اس کو بلوا لیا، اور وہ پہلے سے ارادہ لے کر آیا تھا کہ مباحثے کے دوران میں اچانک چیلنج پیش کرنے دوں. جناب مرزا طاہر صاحب رکیں. آپ کے مربیان نے ایک مسلمان عالم کو مباحثے کے لیے اپنی کسی جگہ پہ بلایا، خواہ وہ ان کا گھر تھا یا بیت الحمد تھا، تو کس نے کس کو پھنسانے کی کوشش کی؟ کیا وہ عالم آپ کے مربیان کو پھنسا رہے تھے یا آپ کے مربیان مباحثے کے لیے ان کو پھنسا رہے تھے؟ اور جب وہ مباحثے میں مکمل ناکام ہوئے تو پھر انہوں نے مجبوراً مباہلے کا چیلنج دیا. چنانچہ اس نے مباہلے کے دوران ایک مناظرے کے دوران ایک مباہلے کا چیلنج پیش کر دیا، باوجود اس کے کہ مجھ پر لازم نہیں تھا، کیونکہ میں نے تو اس کو کوئی چیلنج نہیں دیا تھا. مجھ پر ہرگز لازم نہیں تھا کہ اس کے چیلنج کو میں قبول کرتا. اگر کرنا بھی تھا تو اس پہ شرطیں لگائی جاتی کہ تم اپنے پیچھے قوم کے رہنما بتاؤ، کون تمہاری تائید میں ہے، کون تسلیم کرتا ہے کہ ہاں اگر تم ہار گئے تو پھر ہم احمدیت کی فتح کو قبول کر لیں گے. مگر ان سب باتوں سے قطع نظر ہمارے 2 بھولے بھالے مربیان نے اس کا مباہلے کا چیلنج نہ صرف قبول کر لیا بلکہ میرا چیلنج اس کو دے دیا. اب اس کا سے کیا تعلق تھا؟ ان کو کوئی حق نہیں تھا یہ کام کرتے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ احمدی فوج کے لڑنے والے ہی تھے، اس لیے انہوں نے جو تسلیم کر لیا میں بھی تسلیم کرتا ہوں. اور اس پہلو سے میں اس مباہلے کے چیلنج کو قبول کر چکا ہوں. میں آپ کے سامنے یہ بات کھول رہا ہوں کہ صرف یہ 1 سال اس مبالغہ کرنے والے کو جھوٹا ثابت کر دے گا. اس سالانہ جلسہ کے بعد قادیانی ہفت روزہ الفضل لندن نے یہ خبر لگائی، الیاس دار نے جماعت احمدیہ کی طرف سے دیے گئے مباہلہ کے چیلنج کو بھی قبول کر لیا. لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ سب یہ لعنت اللہ دیکھیں علی جی، الکاذبین کہیں. یہ آپ نے دیکھ اب میں لیا. واپس اس مباہلے کی طرف آتا ہوں. یہ وہ 30 جولائی 1999 کی مرزا طاہر کی تقریر ہے جو اس نے 2:30-3 بجے شام کے وقت کی وہاں پر. یہ جلسہ سالانہ جو تھا ان کا، ہاں اس نے آخری دن اتوار والے دن دی. میں اتھے ہی صاف آخری دن دی ہے تقریر ہے تو اس جو اس نے کیا، ہاں جی اس جو اس نے بات جو کیا، اور سارے مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مبالے میں فتح عطا کرے. صحیح ہے. تو یہ اصل سارے پاگل سانا جی کی چیز کہ بھئی اسی بھی ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਪਦਾਇਸ਼ੀ ਆ ਸੀ. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸਨ. ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਸਾਰਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ. ਅਸਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਨਾ ਪਾਣੀ ਚ ਵਧਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ. بالکل ਆਈ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਮੁਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ. ਔਰ ਮੁਬਾਲਾ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਨਜਰਾਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਨਜਰਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੋਖਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤਫਾਸੀਰ ਔਰ ਜਨਾਬ ਆਲੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅੱਛਾ, ਕੁਰਾਨ ਹੱਥ ਚ ਲੈ ਕੇ, ਹਦੀਸਾਂ ਹੱਥ ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅਸਲ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1250 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸਿਆਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਾਸੀਰ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਰਬੀ ਦਾਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਕਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਲਿਆਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਾਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਕਲ ਕੁਫਰ ਨਾ ਬਾਸ਼ਤ ਕਿ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੇਸਾਨੀਆਂ ਨਾਉਜ਼ੁਬਿल्लाह ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਗੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਲਸੇ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਮੁਜੀਬ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਿਲਾਫਤ ਹੈ ਇਹ ਖਿਲਾਫਤ ਰਾਸ਼ਦਾ ਦਾ ਤਸਲਸਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ 2008 ਚ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਮ ਅਕਸੀਰ ਨੇ, ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਜ਼ੱਫਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਨੋਈ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਖਾਲਾਜ਼ਾਦ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਜ ਮਜੀਦ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਜ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਨ ਅਤਾਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਗੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਬਲਕ ਬਣੇ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ 13-14 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਿਰਫ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਐਸ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਾਮੂਲੀ ਇਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹਦੀਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਤੇ 14ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਕਿ 14ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੁੱਲਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋग ਇੰਤਹਾਈ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ کہ جناب والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے میرا مطلب کیا ہے، یا مہدی علیہ السلام نے آنا ہے تو میں تو مسلمان ہاں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہاں،
اور جڑے دونوں شخصیتاں نے اور ایک ٹائم تے کٹھیاں ہونیاں دو شخصیتاں نے، ایک حضرت امام مہدی نے، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ہے جی جدوں انہوں نے آنا تے آنا قیامت دے کول ہے تے اس حضرت امام مہدی جڑے نے وہ مسلماناں چ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے آنا ہی یہودیاں نصارا واسطے نے کہ کیونکہ انکاری تو وہ نے ویسی تھوڑی انکاری ہے۔ نہیں میں یہ اس جناب پہ انہوں نے چوری پڑھی ہے کہ مسلمان انتظار چ نے، کس چیز انتظار چ نے، وہ شیعہ ضرور انتظار چ نے، باقی میرا نہیں خیال کو کسی نے سنیا مسلمان نو کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تو انہیں کیا کرنا سی؟ عیسیٰ السلام سے ہے قرآن ساڈے کول، اسی سارے کام کر رہے ہیں۔ نہیں میرا جڑا جواب ہمیشہ ہی ہوندا ہے کہ بھئی جدوں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آن گے اور یا جناب حضرت امام مہدی ہون گے، اس وقت جڑے لوگ نے انہاں دا کنسرن انہاں دے نال ہے، نہ کہ میں ہاتھ بیٹھا وہاں ایتھے منو اور 14ویں صدی اور اس قسم کی جڑی ہے نا گلاں کڑیاں نے، یہ ساری کڑیاں ہوئیاں نے، اور کڑیاں کنے نے؟ یہود و نصارا نے کڑ کے اورینٹلسٹ نے۔ تسی اورینٹلسٹ دا سارا جو مذہب ہے یہ میسن اورینٹلسٹ دا بنایا ہوا مذہب ہے، ہاں نہیں تاریخ لیکن ایک حق حد جو تک قرآن ٹھیک ہے۔ ਇਹ ਗੱਲ ਕੜਨ ਵਾਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ ਬਹਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਹਦੀਸ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਕੋਲ। تو پھر ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਦਰ ਝੂਠਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਹਦੀਸ حسن حدیث لیا دے، چلو صحیح حدیث نہ لیا کر دے، کوئی ایسی حدیث دنیا دی کسے حدیث کتاب موجود ہی نہیں آئی۔ اے ایک ایسا جھوٹ ہے جڑا مرزا قادیانی نے اپنی کتاباں چ لکھیا ہویا۔ مرزے نے اور بھی بہت ساریاں جھوٹیاں حدیثاں کڑیاں، وہ کسے اور دن اس بارے گل کران گے۔ تے اے دیکھو تسی او مبالے دی تحریر پڑھی سی جمال صاحب؟ ہاں ساری نشان لائے اتنے میں پل بھل گیا۔ میں تے باقی سارے تحریر میں لائی ہے، ہر تحریر اصل تحریر ہے، اے بالکل اصلی تحریر ہے، اس تے دستخط بھی اصلی نے، سب کچھ اصلی نے۔ تے میں جس ساڈی بہن نے ساڈے کو سوال پوچھیا سی، میں انہوں تے باقی سارے لوکاں نوں جنہاں نوں نہیں پتا کہ مرزا طاہر تے سیدنا الیاس ستار صاحب دے درمیان مبالے کیڑیاں شرائط سن، انہاں واسطے میں پڑھنا ہے۔ اے بالکل اصلی تحریر ہے۔ لکھا ہے کہ مورخہ 3 جون 1999 کو ایک میٹنگ مکرم محمد عثمان اور مکرم الیاس ستار غیر احمدی مسلم کے درمیان منعقد ہوئی۔ اے لکھن والا قادیانی ہے عثمان۔ اے عثمان مربی سی جس نے بعد چ قادیانیت تے لعنت بھیجتی جدوں اس مبالے دا نتیجہ نکلیا۔ اس نے تحریر لکھی، اے تحریر الیاس ستار دے گھر چ جا کے لکھی گئی تھی جتھے انہاں دے خاندان موجود سی۔ مکرم محمد عثمان سلسلہ احمدیہ کے مربی ہیں، اے دیکھو لکھیا ہوا ہے، اور بیت الحمد مارٹن روڈ کراچی میں رہائش پذیر ہیں۔ مکرم الیاس ستار 19 کمرشل ایریا بہادر آباد میں رہائش پذیر ہیں، اور عرصہ سے ایک مضمون کیا احمدی سٹروک قادیانی جواب دے سکتے ہیں کہ عنوان سے شائع کر کے مفت تقسیم کر رہے ہیں۔ موضوع بحث الیاس ستار کا نامی چیلنج والا مضمون تھا۔ مکرم عثمان نے مرزا طاہر احمد امام جماعت احمدیہ کی طرف سے مباہلہ کا چیلنج مکرم الیاس ستار کو پیش کیا۔ قادیانیوں نے آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے؟ مرزا طاہر کہہ رہا ہے جی ہم نے تو دھوکے سے بلایا الیاس ستار نے، اور الیاس ستار نے درمیان میں اپنا چیلنج دکھا کے مبالہ کروا دیا۔ کس قدر جھوٹا ہے مرزا طاہر! یہ دیکھیں اصل تحریر ہے جس میں یہ لکھا ہے ان کے قادیانیوں کے مربی نے، اور یہ عثمان صاحب کی ہینڈ رائٹنگ میں ہے۔ یہ تحریر جو ہے لکھی عثمان صاحب نے ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں مرزا طاہر احمد کی طرف سے مبالہ کا چیلنج انہوں نے پیش کیا الیاس ستار کو۔ اور وہ مرزا طاہر مطلب جس کو تم خلیفہ کہتے ہو، بھئی کچھ تو خیال کرو قادیانیوں
किसी थोड़ा बहुत तो सच बोलने वाला, इतना झूठा है। अभी आपको वीडियो दिखाई है, पीछे रिवाइंड करो और दोबारा देख लो, कह रहा है जी जनाब उसने धोखे से पेश कर दिया। हालांकि मुबाले की तहरीर कह रही है कि कादियानी मुरब्बी ने जानबूझकर मिर्जा ताहिर का चैलेंज उसे पेश किया और मुबाला पर मुश्तमिल पंफलेट इलियास तार के सामने पेश किया। अब देखें, और दूसरी आवाज जो उस वीडियो में थी वो हमारे बड़े मोहतरम जो हैं भट्ट साहब हैं, उनकी आवाज थी। इन्होंने शुरू में इस वीडियो को लेकर ना एक छोटी सी यूट्यूब की वीडियो बनाई थी। तो आप देखें वो साफ असली तहरीर, 100% असली तहरीर में लिखा है कि इलियास तार का कोई इरादा ही नहीं था, बल्कि कादियानी मुरब्बी ने कहा ये लो जी मिर्जा ताहिर का मुबाला का चैलेंज, आओ मुबाला कर लो। और मिर्जा ताहिर कह रहा है जी उसको इलियास तार ने बुलाया और धोखे से मुबाले का चैलेंज पेश कर दिया। कितनी झूठ की बात है। मतलब कादियानियों सिर्फ इसी बात पर आज इन पर लानत भेजनी बनती है और आप इनको छोड़ दो। और देखें आगे लिखा है, ये जो ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया, और मुबाला पर मुश्तमिल पंफलेट इलियास तार के सामने पेश किया जो इन्होंने मोरखा 10 जून 1988 को दिया था। मैं आपको इसका पहले वाला सफ़ा भी अभी दिखाऊंगा जो मिर्जा ताहिर ने ये चैलेंज 10 जून 1988 को, जो ये 1982 को पाकिस्तान से भागकर लंदन आ गया था और यहाँ पर बैठा यही हरकतें करता रहता था। हाँ नहीं पता है जी। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਲੰਦਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਸਰਬਰਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰੱਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਈਸਾਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਫੜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਬੈਕ ਜਦ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਆਖਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੁਬਾਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਸਸ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਕਬਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੌਲਵੀ ਸ਼ਮਸ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ਮਸ ਜੈਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬਰ ਚ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਬਰ ਦਾ ਵੀ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਕਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖਲੀਫਾ ਚੁਣਦੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਦੀਆਂ? नहीं वो खलीफा था एक दिन बाद चो इन्होंने, वो भी असी कादियानी ने बड़ा खोल के दसांगे केड़ा खुदा है लाश किस तरह खलीफे बनांदा है। ते असल तहरीर में दिखाना है कि कादियानी देख लें। हुण शर्तां आ रही ने मुबाले दियां। पहली गल तो साफ हो गई कि मिर्जा ताहिर ने झूठ बोलिया कि इलियास तार साहब ने उन्होंने घेर के मुबाला करवा लिया, बल्कि उन्होंने इलियास तार साहब को घेर के मुबाले का चैलेंज दिता उस्मान साहब ने। मोहतरम इलियास तार ने मुबाला का चैलेंज कबूल किया, यानी देन वाला उस्मान ते कबूल करन वाला इलियास तार। मिर्जा कहता है जी देन वाला इलियास तार ते कबूल करन वाला मेरा मासूम रब्बी। देखो कितना झूठ है। और मतलब ए तहरीर भी तो बदल देंदा ना, ए साइन होए हुए ने जी सारियां दे, उस्मान साहब दे ते इलियास तार दे सारियां दे असली साइन ने है। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਨਾ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਅਸੀਂ ਦੋ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਮੁਬਾਲਾ ਦਾ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਆ ਕਿ ਦੁਆਵਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨਾਲੇ ਐਸਾ ਚਲੋ ਦੀਨ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੈ,
ہر چیز جھوٹی ہے تے پھر تسی ہن سب کیا جو مرضی کرتے رہو. اللہ نے رسی کھلی چھڈی ہوئی ہے تے اگر جناب علی وہ سمجھدے نے کہ اسی ٹھیک آ تے او دا کی کر سکتے تسی کچھ بھی نہیں. بالکل شادی آئی دیا. ہاں جی ہاں اے دیکھو جی شرطاں آ رہی ہیں نے مبالے دیاں اے دو شرطاں سن. ایک دفعہ میں خود پوچھیا جی میں نے ایک قادیانی مربی تھا جب مرزا طاہر پر فالج کا حملہ ہوا جو میں نے خود ٹی وی پر دیکھا اس پر حملہ ہوتے فالج کا تو میں نے فون کیا انہیں پٹنی ماسک میں تو میں نے کہا بھئی مجھے بتاؤ یہ کیا ہوا ہے تو ایک مربی تھا اس نے مجھے وہاں سے جواب دیا کہتا ہے جی مبالے کا اس سے کیا تعلق ہے مبالے میں تو موت ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی صاحب مطلب شرطوں میں تو نہیں موت لکھا ہوا. اب وہ کہا نہیں جی ایسا ہی ہوتا ہے اور شرطاں کوئی نہیں سن ہوئی ہیں مطلب اس نے مجھے کہا ایسی کوئی شرطیں نہیں تھی. اب سارے لوگ یہ دیکھ لیں کہ یہ شرطیں 4 لکھی ہوئی ہیں. پہلی شرط یہ ہے مکرم الیاس طار اس مباہلہ کے دستخط کیا ہوا معاہدہ مضمون کو پاکستانی اخبارات میں من و ان شائع کروائیں گے. یہ جو دستخط کی ہوئی تحریر ہے نا پہلی شرط ہے کہ اس کو الیاس طار صاحب اخباروں میں چھپوائیں گے. اشاعت کے اخراجات کا انتظام محمد عثمان کریں گے خواہ یہ اخراجات 30,000 روپے تک ہی کیوں نہ ہوں. انہوں نے کہا جی کہ عثمان صاحب جڑے قادیانی مربی نے وہ پیسے دیں گے شائع کرن دے. یہ پہلی شرط ہے. قادیانیوں ذرا غور سے دیکھو سارے آتے کیوں نہیں ہو آپ لوگ آپ لوگوں کو کیوں شرم آتی ہے آ رہے ہیں آپ لوگ آپ تو مجھ سے بہت بات کرنا چاہتے تھے. اب دوسری شرط ہے انگلینڈ کے اخبارات و جرائد میں اس مباہلہ کے معاہدہ کو مکرم محمد عثمان شائع کروائیں گے. یعنی انگلینڈ میں بھی یہ معاہدہ شائع کیا جائے گا اور وہ محمد عثمان کرائیں گے. تیسری شرط مکرم الیاس طار اس مباہلہ کے معاہدہ کو چھپوا کر اپنے مضمون کے ساتھ نطفی کریں گے. اب یہ قادیانیوں نے شرط رکھی کہ آئندہ جب الیاس طار صاحب اپنے مباہلہ کا چیلنج دیں گے تو اس کے ساتھ وہ یہ تحریر بھی لگائیں گے. چوتھی اب یہ دیکھیں یہ 2 اصلی شرطیں ہیں مباہلہ کی کہ مباہلہ کا نتیجہ کی جو دعا کی گئی نا جس پر کہا گیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین جس بات پر کہا گیا وہ یہ 2 باتیں تھیں نمبر 1 اور 2. یہ چوتھی شرط کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ اگر مرزا غلام قادیانی غلط ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں تو میں دعا کرتا ہوں. دیکھیں قرآن پاک میں یہی لکھا ہے کہ مباہلہ ایک دعا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ مرزا طاہر احمد کو 1 سال کے اندر سزا دے اور ساری جماعت احمدیہ اس عرصہ یعنی 1 سال میں خدا تعالیٰ کی سزا کا نشانہ بنے. دیکھیں صرف سزا کا لفظ ہے. جی دوسری شرط اگر الیاس طار مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق اپنے خیالات میں غلط ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی خدا کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ الیاس طار کو 1 سال کے اندر عبرتناک سزا کا نشانہ بنائے. سارے قادیانیوں غور سے دیکھو انہوں نے مرزا طاہر کے لیے تو صرف سزا کا لفظ یوز کیا اور الیاس طار کے لیے عبرتناک سزا کا لفظ شروع کیا. اور سارے قادیانیوں کو میں یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں الیاس طار آج بھی زندہ ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے صحت مند ہیں اور 1 سال کے اندر ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا. جو مرزا طاہر کے ساتھ ہوا آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. میں تو آپ برا نہ مانے قادیانی لوگ میں تو کہتا ہوں کہ جیسے کسی کالے چور کو گدھے پر منہ کالا کر کے بٹھاتے ہیں اور پھر سارے شہر میں گھماتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے مرزا طاہر کا منہ کالا کر کے ساری دنیا میں گھمایا کہ وہ شخص جو نہیں جانتا مبالغے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اس شخص کا منہ دیکھ لے اس کی سارے تم باتیں سنو. اس شخص سے سانس تک نہیں لیا جاتا تھا. اور جمال صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ بات اخباروں میں لکھی ہے اور میں نے مرزا طاہر کے ڈاکٹروں سے سنی تھی. انہوں نے آخر میں مرزا طاہر کو خود زہر دے کے مار دیا. یہ اخباروں میں لکھی ہوئی ہے بات.
ہاں اور اچھا اب یہ تحریر ہے اصل مبالے کی. یہ دیکھیں یہ وہ پمفلٹ ہے جو مرزا طاہر شائع کرتا تھا. دیکھو نا مکفرین ہاں مبالہ میں اس پمفلٹ کو یہ اس کے جماعت احمدیہ عالمگیر کی طرف سے دنیا بھر کے معاندین اور مکفرین اور مکذبین وہی جو تسی کہہ رہے سو کو مبالہ کا کھلا کھلا چیلنج یہ مرزا طاہر نے جی یہ ایسے کر کے اس کو شائع کیا تھا. قادیانی جماعت کے سے شائع کردہ 3 جون 1988 کا مبالہ کا پمفلٹ یہ اس کا پہلا صفحہ ہے جو مرزا طاہر اس کو شائع کرتا تھا. اور اب وہ آپ نے اس کی تقریر سنی وہ اس میں کہہ رہے ہیں نا نا جی میں تو کسی کو مبالہ کا چیلنج دیا ہی نہیں, وہ تو کسی نے قبول کر لیا اور پھر اس نے کہا کہ چلو اس نے قبول کیا تو میں بھی قبول کر لیتا ہوں. اور اس نے قبول کیا. اس کی بیوی زندہ نہیں تھی لیکن اس کی 4 بیٹیاں اس جگہ موجود تھی. اب دیکھیں یہ ہے جی بعد میں جو ایک پمفلٹ شائع کیا گیا اس میں مرزا طاہر کی وہی جو ٹی وی پر میں نے آپ کو ابھی ویڈیو دکھائی ہے اس کی 2 تصویریں لگی ہیں اور یہی وہ کہہ رہا ہے. اور یہ 30 جولائی 1999 کو اس نے یہ مبالہ کا چیلنج قبول کیا. اور یہاں لکھا ہے کہ مبالہ فریقین کی رضامندی کے بعد ہوتا ہے. 3 جون 1999 کو موضوع بحث الیاس ستار کا نامی مضمون والا چیلنج تھا. یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا اصل مبالہ کی تحریر. اب دیکھیں قادیانی ہیڈ کوارٹر لندن کے ترجمان الفضل انٹرنیشنل نے صفحہ 12 پر 3 ستمبر 1999 کو مبالہ کی خبر ان الفاظ میں شائع کی. الیاس ستار نے جماعت احمدیہ کی طرف سے دیے گئے مبالہ کے چیلنج کو قبول کر لیا. اور دیکھیں محمد ذکریہ خان صدر حلقہ قادیانی شاہ فیصل کالونی کا مبالے پر تاثر. یہ قادیانی لکھ رہے ہیں یہ تحریریں مبالے کے بعد چونکہ الیاس ستار نے خدا کی عدالت میں اپنے آپ کو لا کھڑا کیا. اب فیصلہ ہی خدا کرے گا, اب خدا ہی فیصلہ کرے گا جو کہ سچا اور انصاف والا ہوگا انشاءاللہ. تو وہ قادیانی جو ہماری باتیں سنتے ہیں یہی تو آپ کے یہ دھوکہ دیتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ تم ہی سچے مسلمان ہو اور نہ آپ کو دین کا پتہ ہے نہ اسلام کا پتہ ہے. تو اب آپ ان کی یہ بات تو مان لیں نا کہ خدا تعالیٰ نے جو فیصلہ دیا اس کو قبول تو کریں نا. اب دیکھیں نیچے لکھنے والا کون ہے, فائزہ. یہ جی آج کل ہاں جس کی بیٹی لدا النصر کہتی ہے میرے باپ نے مجھ سے یہ کیا اور بھائی نے یہ کیا اور ہاں تو فائزہ عائشہ نے مورخہ 5 اکتوبر 2002 کو الیاس ستار کو ای میل کیا. ایسا لگتا ہے کہ مرزا طاہر آپ کے مباہلہ کی وجہ سے بیمار ہوئے. دیکھ لو جی کہنے والا کون ہے. اب یہ مبالہ کا چیلنج ہے, اس میں بھی وہی کچھ لکھا ہے. اب دیکھیں جی یہ اخباروں میں چھپوا دیا الیاس ستار نے, نواب شاہ میں, ہلال پاکستان میں چھپوا دیا, کلیم میں چھپوا دیا. وہی جو مبالے کی شرط تھی نا کہ اس کو اخباروں میں چھپوایا جائے گا. یہ دیکھیں جی یہ مبالہ اخباروں میں چھپا ہوا ہے, آپ سارے دیکھ لیں. اب اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیں کہ اس مبالے کا نتیجہ کیا نکلا. یہ کسی نے اس کا ایک پمفلٹ بنا کے یہ چھاپ دیا ہوا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا, آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. یہ روزنامہ الفضل ربوہ ہے اور 14 ستمبر 1999 کو ہے. مرزا طاہر پر مبالہ کے اعلان کے 20 دن کے بعد بیماری کا حملہ. لندن 10 ستمبر 1999. دیکھو 6 ہفتے بھی نہیں گزرے, وہ مدت مقرر ہوئی تھی سال کی. حضور نے مختصر طور پر 17-18 منٹ کا خطبہ دیا اور یہ 17-18 منٹ کا نہیں تھا, بالکل جھوٹ ہے. یہ ناروے میں خطبہ ہو رہا تھا, ٹی وی سے ڈائریکٹ نشر ہو رہا تھا. یہ 5 یا 8 منٹ کا بات اس نے کی, اس کے بعد مرزا طاہر نے اول فول بکنا شروع کر دیا اور 5-10 منٹ تک 5-7 منٹ تک وہ اول فول بکتا رہا اور اس کے بعد وہ ٹھا سے گر گیا اور انہوں نے کیمرے کا رخ بدل کے اس کو بند کر دیا. میں میڈیکل سائنٹسٹ ہوں, میں آپ کو بتاؤں
جو فالج کا سب سے پہلا سائن یہ ہوتا ہے کہ بولنے کی طاقت اور الفاظ کو جمع کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. وہ لوگ جو ڈاکٹر ہیں میری بات سنتے ہیں اور میڈیکل سائنس جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں اسے پری موٹر اور پوسٹ موٹر ایریا میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک میں آپ کو لفظوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، دوسرے میں بولنا ختم ہو جاتا ہے. اور مرزا طاہر کو لفظوں کی پہچان ختم ہو گئی تھی، اور پھر یہ گر پڑا تھا کیونکہ اس کی ٹانگوں نے اس کو سہارا دینے سے انکار کر دیا. اور یہ نظارہ نہ صرف میں نے دیکھا، بے شمار لوگوں نے دیکھا، اور میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا. میرے پاس کہیں اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، جس دن مجھے ملی میں آپ سب کو دکھاؤں گا. کہتا ہے کہ جو انہوں نے دکھایا، مجھے ذہن میں مجھے آ رہی ہے وہ تصویر نظر. یہ جب یہ جس وقت کوئی بات کر رہے تھے تو اس وقت خطبہ دے رہے تھے جی ناروے میں. آپ کو ایک بات بتائیں کہ ہم نے کوئی اتنے غور سے کوئی بھی نہیں سنتا ہے اس کی باتیں، باہر بیٹھے ہوتے ہیں بس چپ کر کے کہ چلو جی بول رہے ہیں. تو اس وقت یہ ضرور آیا کہ وہ باتیں کرتے کرتے ایک طرف کو ڈھلک گیا. یہ مجھے میرے ذہن میں وہ سین آ رہا ہے. ہاں نہیں، اور وہ ایک طرف ڈھلکنے سے پہلے دیکھا. ہاں ایسا ہی ہوا، میں نے بھی دیکھا ہے. جمعہ خطبہ ہے. اچھا. ہاں وہ ٹی وی پر آ رہا تھا جی. وہ پہلے تو 5 منٹ فون بکتا رہا وہ شخص. ہے تھوڑا سا جولا، لیکن یہ بتا رہی ہے کہ انہوں تو خیر یہ سارے خطبہ چھوڑتے نہیں تھے، تو میں تو پھر کام پہ ہوتا تھا مس ہو جائے. نہیں وہ بائیں طرف جھکے اور زمین پر وہ شخص گر گیا، اور انہوں نے کیمرے کے رخ بدل دیے. اسی وقت میرے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اسے کہا لو جی یہ تو فالج کا حملہ ہو گیا. اور میں لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ایک ان کا مربی تھا، اس کا نام اودا ہوتا تھا، وہ اسرائیل کا رہنے والا، عربی اسرائیل کا. تو وہ وہاں وہ اس کو مرزا طاہر نے جماعت سے نکال دیا تھا اس بات پر کہ وہ مرزا طاہر سے پوچھتا تھا مجھے محمدی بیگم کے بارے میں بتاؤ. تو مرزا طاہر نے کہا اس کو نکالو، اخراج کرو ادا. تو وہ جب اس کو فالج ہوا تو اس کو ہیلی کاپٹر سے یا کسی ذریعے سے لندن لایا گیا. تو اس نے مجھے کہا کہ فون کر کے کہ ادھر آؤ تمہیں میں دکھاؤں. تو وہ جہاں پر اس کو لایا گیا وہاں باہر کھڑا تھا. اس نے مجھے کہا کہ دیکھو یہ کیا ہوا ہے اس کو. میں نے کہا یہ تو فالج، اور بڑا تھک فالج تھا، مطلب بڑا سخت قسم کا فالج گرا ہوا تھا اس کو. اور 6 ہفتے میں نا 50 سے 60% فالج جو ریزالو ہونا، جس کو فالج کا حملہ ہو جائے نا، تو سب سے زیادہ امپروومنٹ پہلے 6 ہفتے ہوتی ہے. پھر 10 سے 20% امپروومنٹ پہلے اگلے 6 مہینے ہوتی ہے. پھر 2 سال تک تھوڑا معمولی فرق پڑتا ہے، لیکن سب سے زیادہ فرق پہلے 6 ہفتے میں پڑتا ہے. اور مرزا طاہر 6 ہفتے بعد آیا دوبارہ خطبہ دینے. 6 ہفتے یہ جس دن یہ لایا گیا لندن، یہ تو ہوش میں بھی نہیں تھا. اس نے کتاب نکالی حقیقت الوحی، صفحہ نمبر 515. مجھے کہتا ہے یہ دیکھ یہ کیا لکھا ہوا ہے. میں نے کہا یہ الیگزینڈر ڈوئی کا اس نے کارٹون بنایا ہے. کہتا ہے دیکھ لے اس کا دادا لکھ کیا ہوا ہے کہ الیگزینڈر ڈوئی کو جب فالج ہوا تو اس نے اشتہار لگا دیے دیواروں پر کہ دیکھو مبالہ ہار گیا، فالج کا ہونا مبالہ ہارنے کی نشانی ہے. تو میں نے کہا مجھے کیوں دکھا رہے ہو؟ کہتا ہے کہ دنیا کو یہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں، کسی کو فیصلہ ہی نہیں کرنا پڑے گا کہ مبالہ کون ہارا. اس کا دادا کہہ گیا جس کو فالج ہوتا ہے وہ ہار جاتا ہے. کہتا ہے دیکھ لے اس کی شکل، اس کو فالج، اس سے زیادہ فالج کیا ہوگا. اور اس کے بعد میں نے مرزا طاہر کو دیکھا جب یہ 2-3 مہینے بعد یہ آیا وہاں پر محمود حال میں. اور یہ جس سائڈ پہ میرے خیال اس کی بائیں سائڈ تھی، کیونکہ رائٹ سی وی اے تھا، اس کو سیریبرو واسکولر ایکسیڈنٹ ہم اسے میڈیسن میں کہتے ہیں، اور بائیں ویکنس ہوتی ہے. یہ اصول ہے کہ اگر دایاں دماغ کا حصہ اثر انداز ہو جس میں خون کی کمی ہو تو کمزوری بائیں حصے میں آتی ہے. تو یہ بائیں پاؤں میں جوتا نہیں پہنا ہوا تھا، دائیں پاؤں میں جوتا پہنا ہوا تھا. اور پھر لوگوں کو آ کے کہتا مطلب اتنا جھوٹا تھا نا یہ طاہر جیسا جھوٹا شخص میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. کہتا ادھر کچھ لوگ نہیں ہاں چل جھوٹ وہ ایسی روانی سے بولتا تھا نا. میں اس کی وجہ ہے کہ اس کی ماں بھی بڑی، سیدہ مریم جو تھی وہ بڑی، آپ کو کیا بتائیں کیا چیز تھی وہ. خیر تو اس نے وہاں سارے لوگوں کو کہا جی لوگ کہتے ہیں مجھے فالج ہوا، مجھے تو کوئی فالج نہیں ہوا، میں ذرا پریشان ہو گیا. تو وہاں پر ایک اور آدمی کھڑا تھا جو ڈاکٹر تھا.
उसने जरा ऊंची आवाज में कह दिया कि जी ये ऐसा तो हमें बेवकूफ मत बनाए ना, आपके तो बाएं पैर में पैरेस्थीजिया उसको हम कहते हैं कि जो फालज की वजह से ना अगर जूता पहने ना वहां पर पहले कुछ महीनों में तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको पैरेस्थीजिया कहा जाता है उस कंडीशन को। कहते हैं आपको तो बाएं पाँव में पैरेस्थीजिया, हमसे झूठ बोल रहे हैं। तो उसको जल्दी जल्दी से प्राइवेट सेक्रेटरी था वो क्या मुनीर जो है, जावेद जो है, उसने किसी को कहा और उसने उसको कहा जी आप जरा बाहर आए। तो ये इनकी हालत है कि ये सच इनको रास ही नहीं आता। आप देखें यही था, ये आगे उसने लिखा है परेशान, और कहा क्या देखें, ये कहा जब वो आया नहीं ना तो फिर कहा कि हजूर अपनी बीमारियों और कुछ अरसा से नमाजों के लिए बैतुल फजल तशरीफ ना लाने के ज़मन में फरमाया कि कुछ जहनी परेशानियां थी, वजाहत के साथ बात को बयान करना मुश्किल था। परेशानियों की वजह से जलसा सालाना 21,000 मर्द औरतें सबसे मुलाकात करनी होती है। जलसे की तकरीरें से इसके नतीजे में ज़हन ऐसी सोचों में मुब्तला हो गया कि मैंने मुनासिब समझा कि अभी खुतबे के लिए ना आऊं। कादियानियों, इन्ना झूठ, इन्ना झूठ, इन्ना झूठ, मतलब मैंने आंखों से देखा, मुझे साफ लग रहा था कि इसको फालिज। और फिर मैंने इसका इलाज कर रहा था उस शख्स को मैंने खास तौर पर सवाल किया। मैंने कहा यार तू मुझे एक बात दो। कहता है यार तुझे पता नहीं है मैं स्ट्रोक स्पेशलिस्ट हूँ हॉस्पिटल में। इंग्लिस्तान के लंदन के करीब एक एरिया है, वहां पर एक अस्पताल में स्ट्रोक का कंसल्टेंट था, स्पेशलिस्ट था। उसने कहा कि मैं तो स्ट्रोक स्पेशलिस्ट हूं, मैं किसी दूसरे मरीज का क्यों इलाज करूंगा। और उसका नाम नईम कुरैशी है, उस शख्स का नाम भी बताता हूं मैं तुम्हें। यार कादियानियों, इतने बड़े बड़े झूठे लोगों को जो खुदा ताला की सजा का इबरतनाक नमूना बने हुए हैं, आप उन पर के पीछे भागते फिरते हैं। ये देखो, मैं इसका आंखों देखा गवाह हूं। मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो मैंने देखी। आगे देखिए, इसके नतीजे में जहन ऐसी कितना झूठ से झूठ बोली जा रहा है सीधा को। और पाकिस्तान के हर अखबार ने 10 सितंबर को सुर्खी लगाई कि मिर्ज़ा ताहिर को फालिज हो गया, सारी दुनिया को और फिर मैंने कादियानियों से पूछा, मैंने इधर एक मस्जिद थी इंग्लैंड में, तो मैंने उनको कहा तुम्हें क्या लगता है? कहते नहीं जी वो तो हमारे दुश्मन है ना, वो तो उन्होंने बातें तो बनानी है, ये इन्होंने इनको गोली दी हुई है जी, गैर अहमदी तो हमारे दुश्मन है, तुम उनसे क्या उम्मीद रखते हो? मैंने कहा ये गैर अहमदी छोड़ दो, ऐसा करो तुम जाके मिर्ज़ा ताहिर को देख लो। और जब वो बात करता था, मैं आपको अभी एक और वीडियो दिखाऊंगा, आप देखेंगे कि वो स्ट्रोक की आवाज है, फालिज गिरे हुए आदमी की आवाज है, उससे बोल नहीं जा रहा था। और फालिज में सबसे पहले जिस जिस्म के हिस्से पर असर होता है वो आवाज होती है। ऐसा भी होता है कि लोगों को फालिज गिरता है लेकिन जिस्म में कोई कमजोरी नहीं होती, सिर्फ एक बात होती है, हम मरीज से पूछते हैं कि भाई ये बताओ इस आदमी की जो आवाज है उसमें कोई तब्दीली आई है, कोई लफ्ज बोलने में तब्दीली? वो कहे हाँ, तो हम मान लेते हैं कि इसको एक मामूली हल्का सा फालिज गिरा है। लेकिन मिर्ज़ा ताहिर को तो वीकनेस भी हुई लेफ्ट साइड पर, उसकी आवाज में भी तब्दीली आई, और फिर तुमने ये झूठ पर झूठ बोला हम सब के लिए। आगे लिखा है, खुदा करे ये खुतबा मेरी आइंदा सेहत का आगाज बन। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जो कादियानी, आप क्यों नहीं आती हो भाई लोगों, यहाँ पर आ जाओ ना, आज तो खुली दावत मैं आपको देता हूं, और आपको मैं तो सबूत दिखाता हूं। आके पिछली दफा लिख गए थे कि ये झूठ बोल रहा है, और आप इनका एक ही है जमाल साहब तरीका कि आते हैं और एक लिख देते हैं, नहीं जी है तो झूठा है, ना कोई दलील ना कोई सबूत ना कोई कुछ, इनके हाथ में कुछ है ही नहीं है। नहीं। और तो एक बड़ी बड़े जमाने की काफी अर्से की गल है, एक खुतबा सी मेरे ने को खुतबा दिता ते जरा उसकी बात ना बड़ी अजीब और गरीब सन ते ओदे ते जनाब अली मैं को कमेंट कीता, मेरा ख्याल है एमटीए ते या किसी और जगह पर, इसमें याद नहीं है, ते मेरे भाई दे नाल गल हो रही सी कि मैं इस तरह गल कही है। उधर कोई दोस्त बैठा सी, उसने पूछा कहले जी तुसी आज दा खुतबा सुनया है? कहंदा आहो जी। कहंदे की सी? कहंदा कुछ भी नहीं, ए चिराग नगर च जेड़ा आदमी खुतबा सुन के आया है, उन्हें पूछ रहे हो तुसी कि की खुतबे जी? कहंदा कुछ भी नहीं।
ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਤਾਏ, ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਤਹਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇੰਤਹਾਈ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ ਦੇ ਆਰ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਮਾਤ, ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। اور نالے ایک گل ایسی اور بھی ہے، کہندا ہے جڑا بندہ میں جدوں چھڈیا تے میرا چھوٹا بھرا کہن لگا بھائی جے تینوں کچھ ہو گیا میں کی ہو گیا، کہ انہاں نوں دسیا گیا جے کوئی چھڈ دیوے تے مر جاندا۔ اج میں 12-13 سال ہو گئے نے ماشاءاللہ، میری صحت اس ویلے شاید تھوڑی ٹھیک نہیں سی، ہن شاید بہت ٹھیک ہے۔ میں 79 دا ہاں۔ نہیں میں تانوں جمال صاحب ایک گل دستا، میں سب کو بتانا چاہتا ہوں، جو شخص قادیانیت چھوڑتا ہے میں نے آج تک اس شخص کو مشکل میں نہیں دیکھا۔ دیکھیں جو شخص کفر چھوڑتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا تعالیٰ اس کو چھوڑ دے؟ خدا تعالیٰ کا تو کہنا ہے کہ تم 1 قدم میری طرف آؤ میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا۔ اور میں ایک بات سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس بات پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ جب ایک شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صحیح احادیث میں لکھا ہے کہ قیامت کے روز لوگ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسے سورج کی روشنی کو دیکھتے ہیں، اس طرح جیسے ہر شخص سورج روشنی دیکھ سکتا ہے ہر شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض۔ ہم اس پر نہیں جائیں گے کہ مرزا کیا کہتا ہے، مرزا جیسا پاگل اور واہیات شخص تو بڑے مشکل سے ملتے، مطلب کوئی کسی شخص میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ باتیں کہہ سکے جو مرزا قادیانی اور اس کے خلیفے اور یہ جو جال ساز کہتے ہیں۔ میں ہر قادیانی کو ایک واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس دن آپ قادیانیت چھوڑیں گے آپ کے سارے بگڑے کام بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھیں ہوتا ایسا ہے کہ اگر وہ شخص جو قادیانی ہوتا ہے، قادیانیوں کو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، ان سے پیسے ملتے ہیں اور اس کا نقصان مالی بھی نقصان ہوتا ہے اور پریشانی بھی اس کو بہت رہتی ہے اور وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کاٹتا رہتا ہے۔ لیکن جب کوئی قادیانی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل دے کے وہ سارے پیسے اس کے بچ جاتے ہیں جو قادیانی 150 چندوں کے نام پر اس سے وصول کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ جو جہنم کی ٹکٹ بیچتے ہیں جس کا نام جہنمی مقبرہ کہنا چاہیے، وہ بیشتی مقبرہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مرزا اتنا جال ساز اور پاگل تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ او مرزے تو جو جہاں پر تیرے جہنمی مقبرے میں دفن ہوگا تو وہ تو جنتی ہو گیا نا؟ کہنا نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم وہاں دفن کرو؟ کہتے ہیں وہاں پر وہی دفن ہوگا جو جنتی ہوگا۔ آپ سمجھے جال سازی کی بات؟ کہتے ہیں یہ نہیں کہ جو آدمی دفن ہو جائے وہ جنتی ہو گیا، لیکن جو وہاں دفن ہوگا وہ وہی ہوگا جو جنتی ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاؤں جب ظفر اللہ خان کو دفن کیا گیا نا تو مجھے دیکھنے والے بتاتے ہیں، میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، اس کو جب اب ربوہ جائے نا بس سٹاپ کے بالکل دائیں ہاتھ پر ایک قبرستان ہے جس کا ایک حصہ انہوں نے بیشتی مقبرہ نام دے رکھا ہے اور دوسرا قبرستان عام کہتے ہیں، اور سڑک کے دوسری طرف وہ ان کا ایک فضل عمر ہاسپٹل ہے۔ ہاں آپ نے دیکھا ہوگا۔ میں کیا جہنمی مقبرے چ جدوں مجھے یاد ہے میں تے چلا گیا سا، پھردا رہتا سا، باہر پھردا سا۔ تسی یقین جانو کہ بھئی سانو پتہ نہیں کیا سی اوتھے کہ بھئی بس تو اترتے ہی سامان رکھنا سامنے والے تے سیدھا جہنمی مقبرے جانا، ساڈے اپنے بزرگاں دی قبراں سن، انہاں دی قبراں تے جانا، اور جناب علی جدوں کدے اتوں چلے جانا تے اوتھے جا کے رہنا، تے ہر روز شام نوں یا صبح نوں جناب علی جہنمی قبرستان جانا، کیونکہ ساڈے دیاں دی قبراں نے۔ وہ تے ہن تے سمجھ آئی کہ ایسا ہویا کہ ساڈے نال ہے جی۔
ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜਹਨਮੀ ਕਮਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ, ਦੂਸਰਾ ਜਹਨਮੀ ਮਕਬਰਾ। नहीं देखो मेरे को तस्वीरां मौजूद ने ओचे के हाथ है सज्जे हाथ ना दाएं हाथ पता जहां पर ये मिर्जे खानदान के सबसे बड़े बड़े गुनाहगार वहां पर जो है ना दफन है। बिल्कुल मियां बशीर भी है, मियां ताहिर भी, नासिर भी है। नहीं ताहिर की कब्र का निशान ਤਾਹਿਰ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਦਗਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਉਸ ਕਤਬੇ ਤੇ। तो वहां पर बनाया होया वे। हाँ हाँ बिल्कुल पूरी कब्र है जी। तो उन्हां दा जनाब कतबे ला दियो, मेरे अब्बा जी दा भी कतबा लगया होया वे उत्थे। बिल्कुल ज़फरुल्लाह खान जेड़ा है ना, हां जी वो उत्थे ही है, उत्थे ही है सज्जे हाथ करके ना। बिल्कुल पता। वो कहते हैं जब उसकी कब्र खोदी गई तो उसमें 3 दफा कब्र खोदी गई, हर दफा कब्र से बड़े बड़े कीड़े निकलते थे, और आखिर में उन्होंने वहां पर दवाई छिड़की और वहां पर ज़फरुल्लाह खान को दफन कर दिया। और इसकी वजह यह है कि ज़फरुल्लाह खान क्योंकि आलमी अदालत का सदर रह चुका था और अक़वाम मुत्तहिदा में काम करता रहा बहुत अरसा, तो मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीर आए हुए थे और उनके लोगों ने देखा और इस बात की गवाही दी, और उन्होंने वहाँ पर टेलीविज़न इसका तस्वीरें बना रहा था। इन्हें बड़ी मुश्किल हुई टेलीविज़न को रोकने के में कि ये कीड़ों वाली तस्वीरें मत दिखाओ इन लोगों को। तो ये इनके खैर एक दिन हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये आज तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो इनका मिर्ज़ा ताहिर था ये मुबाहले के नतीजे में मारा गया। बिल्कुल, और शक नहीं क्योंकि वो आदमी दी ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਦੀ ਵਾਰ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਫਰੈਂਕਲੀ ਗੱਲਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆਏ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਦੀ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਵੇਚੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰੈਂਕਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਮਾਰਚ ਚ ਮੇਰੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਵੀ 2003 ਮਾਰਚ ਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਖਿਚਾਈ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖੈਰ ਚਲਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਬ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸੀਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਨੈਵਰ, ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਮਾਲ ਤੂੰ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਜਨਾਬ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਸਜਿਦ ਜੋ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਓ ਅਕਰਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਆਖਰੀ ਜੁਮਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਵਹਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਨੋਰਮਲੀ ਮੀਆਂ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਫ ਚ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਏ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ 6 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਿਰਦ ਬੈਠੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਤਫਾਕਨ ਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਪਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ, ਟਰੈਪ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਪਡ। ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ में दाखिल होया वा, मुसलमान मैं बाहर निकलिया वा, और जुमे वाला दिन सी आखिरी जुमा 9 ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ 9 ਦੀ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। नहीं बड़ा बहुत ही बड़ी ऐसे लोग। अच्छा मजे की गल है ਇਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਨਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਗੁਰਾਇਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜੋ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਇਸੇ ਜਲਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋਏ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਸਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜਨਾਬ ਮੁਰੱਬੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 40 ਦਬਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਤੇ ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਖਾਬ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਅਟੈਚੀ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਚਿੱਟੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੱਬੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿ ਲਗਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਈ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿदैन ਸਨ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਐਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਾਸੜ ਬਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਸੜ ਹਲੇ ਹੈ ਹਯਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। लेकिन मैं बड़े लोगों की ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੰਗ ਲੜਕੇ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਘਰੋਂ ਦੌੜੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਦੁਨੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਓਰਲੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀਮੇਸਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਓਰੀਐਂਟਲਿਸਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਦਫਾਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ को दूर ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਮਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੌਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਾਉਜ਼ੁਬਿल्लाह ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਓਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ 8 ਚ ਮੇਰਾ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। और अगर जन्नत जाना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा, खुद सारा कुछ करना पड़ेगा। मैं जनाब रज के किताबां पढ़ियां ने दीन इस्लाम तो हुण मैं इस तरह जानदा जिस तरह सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहि माशाअल्लाह उन्हां ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाया, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮਤੀ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਉਮਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸੂਰਜ ਜੁਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਪਹਿਲਾ ਰਕੂ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਸਮਝਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। बस अल्लाह खैर से बड़ा सिंपल है। लेकिन इन्हां चीज़ां जिहड़ी तुसीं कह रहे हो जी, इहदे विच इन्हां च गैरत कोई नहीं, क्योंकि भुल जाते नहीं। बस अज ते मुबाले दा मौजू है ना, मतलब ताड़ियां सारियां गल्लां ठीक ने। मुबाला एक ऐसी चीज़ है जो खुदा ताला जिसका फैसला करता है, और आप लोग ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको मैंने ऑडियो वीडियो भी दिखाई है मिर्ज़ा ताहिर की, उसने ये मुबाला कुरान के मुताबिक कबूल किया, और अल्लाह ताला ने इसका जो फ़ैसला किया, दुनिया भर के अखबारों ने, दुनिया भर के मुल्कों ने और बेशुमार जगहों पर इसे
شائع کیا گیا، اور خود جماعت قادیانیہ کے بہت سارے لوگ، جن میں وہ مربی جس نے یہ مباہلہ کی تحریر لکھی تھی وہ بھی قادیانیہ جماعت کو چھوڑ کے چلے گیا. تھوڑی گل ٹھیک ہے. اور ایک گل دساں جی میں تانوں جی انہاں دی کتاب دی ایک آخری کتاب سی چشمہ آریہ، اس طرح دی کتاب سی کوئی. ہاں ہے چشمہ آریہ، بالکل. چار چشمہ معرفت دی چشمہ آریہ رہن. میں چشمہ آریہ مرزا قادیانی دی کتاب ہے. اچھا تسی اودے وچ نا میرا بھائی کہن لگا جی کہ تسی انہاں دا آخری جڑا وے اشتہار او پڑھیا وے. میں کہا کہ نہیں. پھر میں دیو یار کدھر تے جناب انہاں نے او کسی نے کوئی دتا نہیں. کیوں اتفاق نال کتاب میرے سر سے آئی تے میں جناب وہ پڑھیا کہ مرزا نے خود چیلنج کیتا، تو شاید پڑھیا بھی ہوئے کہ بھئی جناب علی کہ چاہتے بیمار لایا ہو تے جناب میں بھی دعا کر رہا، تسی بھی دعا کرو تے جناب علی 15 جولائی دا ہے. ہاں اچھا 15 مئی 25 اچھا ہاں 15 مئی دا جناب اشتہار سی، اور اودے وچ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ نو کہا کہ ہن فیصلے دا وقت آ گیا تے جناب علی لوگ جناب میری ہن گل سنن تے ایسا بیمار لا کے آؤ تے دعا کرنے ہیں جے بیمار زیادہ ٹھیک ہو گئے تے سچا باقی جھوٹا. تے 11 دن دے بعد آپ مر گیا. ہاں نہیں بالکل ٹھیک ہے. اس تو بڑی کیڑی گل ہو سکدی. ہاں دوسری میں تا اس دا ذکر کیتا سی کہ مینوں اس مربی نے اے کتاب دا اے صفحہ دکھایا. یہ حقیقت الوحی ہے، اس کا صفحہ نمبر 515 ہے. ڈوئی نے مرزا قادیانی کا مبالہ قبول بھی نہیں کیا تھا، لیکن جب اس کو فالج ہوا تو دیکھیں مرزا قادیانی نے اس کا کارٹون بنایا. میں سننے والوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں کارٹون بنانے کی سخت مناہی ہے، اور مرزا قادیانی شاید دنیا کا واحد آدمی ہے جس نے خدا تعالیٰ کا کارٹون بنا رکھا ہے. وہ میں نے آپ کو میرا پچھلا ویڈیو دیکھ لیں، اس نے خدا کا کارٹون بنایا ہوا ہے. اور میں نے ایک دفعہ ایک قادیانیوں کو کہا کہ میں نے کہا دیکھو مرزا قادیانی نے خدا تعالیٰ کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، اور جس کا کارٹون بنا سکتا تھا بنایا ہوا ہے اپنے پاگل پن کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ وہ قادیانی ہیں، اور آج کل تو جو جاننے والے قادیانی ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم مرزا کی کتابوں سے بات ہی نہیں کریں گے، آؤ قرآن سے بات کرو، اور مرزا کی کتاب سے بات نہیں ہوگی. وہ یہ کہتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں جی، یہ کارٹون دکھا کے مجھے ایک قادیانی مربی نے، جسے انہوں نے اس لیے جماعت سے اخراج کر دیا تھا عہدے کا کہ وہ مرزا طاہر سے پوچھتا تھا ممدی بیگم کا واقعہ بتاؤ. اگر آپ کو ممدی بیگم کا نہیں پتا، وہ سند ہے مرزا کے جھوٹے ہونے کی، اور میری ایک ویڈیو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. میں سارا پڑھیا ہے جناب، ساری کہانی، بلکہ ممدی بیگم کے رشتہ دار بھی میری ملاقات بھی ہوئی ہے. یہ بڑا افسوسناک واقعہ سی. بہرحال اللہ تعالیٰ جی ساڈے تے رحم کرے. اللہ تعالیٰ ساڈے تے جڑے لوگاں دی اس کفریہ دین نو مذہب نو چھڈتا ہے، انہاں تے اللہ اپنا فضل کرے، کرم کرے، رحم کرے. جڑے پھسے ہوئے نے اللہ تعالیٰ انہاں نوں تھوڑی ذاتی دے. لیکن اے کہ ہن انہاں دی رشتہ داریاں دی وجہ دے نال اس کر کے دنیا داری دی وجہ دے نال لوگ پھسے ہوئے نے. ایتھے دین دون دا کوئی کام نہیں. قرآن دے انکاری نے، حدیثاں دے انکاری نے، وہ کس طرح کی لے سکتے. اور قرآن دا قرآن دا ترجمہ یا تفسیر انہاں لوگوں کو نہیں لیندا کہ بھی تسی تے غیر مسلم کا بھی کوئی قرآن دی تفسیر سانوں دسے گا، اسی تہاڈے کول کیوں لئیے. نہیں اصل جڑی ہے اے جناب اسی تے لوگ جان مانتے ہی نہیں، قرآن نو مانتے نہیں، اسی کس طرح کری. نہیں یہ لوگاں نو سمجھائیدا بھی ہے، باقی اللہ بہتر جاندا. یہ دیکھو میں آپ کرنا جی بہت بہت شکریہ. نہیں تسی ایتھے تشریف رکھو، سنو. اے دیکھو اے مرزا قادیانی دی تحریر ہے، تمتع حقیقت الوحی.
जब डोई अलेक्जेंडर डोई पर फालिज का हमला हुआ तो उसने लिखा 9 मार्च 1907 लंदन की तार में खबर आई है जो सिविल अखबार में शाया हो गई कि डोई जिसने अमेरिका में पैगम्बरी का दावा किया था, जिसकी निस्बत मैंने पेशगोई की थी कि वो अपने दावे में काज़िब यानी झूठा है, खुदा उसको नहीं छोड़ेगा, वो मफलूज होकर मर गया। फल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक, यही लफ्ज़ फल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक उसने कहा था। मैंने महमदी बेगम को नंगा देखा और वो मेरे से बगलगीर हुई। ये मिर्ज़ा के वो लफ्ज़, बिल्कुल यही बात उसने तस्करा में इस पर भी लिखी हुई है, फल्हम्दुलिल्लाह है, चाहे नंगी हो। हाँ, असल पता की है, देखो जी जब ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਇਆ ਵਨ ਨਿਹਾਇਆ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਇਮਾਦੁद्दीन ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਤਫਸੀਰ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਇਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਲੋਕ ਅਸਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਜੇ ਕੁਫਰੀਆ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਇਸਲਾਮ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਡਿਵੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਔਰ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਕਾਰੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਆਪ ਨੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇਗਾ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਰ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਹਦੀਸਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਹੈ جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر قرآن مجید فرقان مجید کرتی سی۔ جمال صاحب لوگ کہہ رہے ہیں تہاڈی آواز ٹھیک نہیں آ رہی تے خیر تے بڑی خوشی ہوئی تہاڈے نال گل کر کے۔ چلو بارشاء آیا کرو، اسی ہن تھوڑی دیر تک اس نو ختم کرنے ہیں۔ کسے بہت شکریہ، جزاک اللہ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جو تسی کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تانوں برکت دے اور لوگاں نوں یہ تہاڈی آواز جتنی پہنچ رہی ہے، میرے جیسے آدمی دی جتنی کان چ آواز پہنچی ہے، بس سیدھیاں سیدھیاں گلاں کر رہا ہوں، سادہ جہا بندہ وا تے جناب آپ پڑھو، آپ سمجھو، آپ جواب دینا ہے۔ دوزخ جو کسے نے نہیں بچانا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا امتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے ادوں تک تسی نکل نہیں سکتے۔ قرآن پڑھو، سمجھو تے عمل کرو زندگی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو امید رکھو کہ تہاڈے دوزخ تو بچا لے۔ جنت تے پتہ نہیں کدوں جاواں گے، مینوں بھی نہیں پتہ، اللہ بہتر جاندا۔ اچھا جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اگر ہیں؟ شاہ جی are you there? I think the Shah ji has gone. If there is someone else who wants to join, he can join. شاہ جی تو اگر کسی اور نے آ کر کوئی سوال پوچھنا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ سارے جو قادیانی اور احمدی لوگ ہیں وہ ضرور آئیں اور اپنا بات کریں۔ ہم نے آج آپ کو صرف یہ بات بتائی ہے کہ مبالہ کیا ہوتا ہے، اور مرزا طاہر جو ہے اس کی موت مبالے کے نتیجہ میں ہوئی تھی، اور یہی مرزا قادیانی کے ساتھ ہوا تھا۔ کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، اس لیے آج ہم اگر کوئی اور آ کر سوال نہیں پوچھنا چاہتا تو آج ہم اس چیز کو یہاں پر ختم کر دیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس کو ختم کریں، بس میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور بتانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر ایک ایکس قادیانی آئے تھے، آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں، وہ ان سے اتنا ان کے کہنے کے مطابق ان کا ریلیشن ہے، اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس مباہلے پر لاہوری جماعت بھی کہتی ہے کہ مرزا طاہر مباہلے کے نتیجے میں مارا گیا۔ یہ وہ ڈاکومنٹ ہے لیاستار اور مرزا طاہر کے مباہلے پر قادیانی لاہوری جماعت کا موقف، تو آپ دیکھ لیں کہ یہ خاصا بڑا ایک ڈاکومنٹ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ڈاکومنٹس ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا۔ یہ سر سید کی تصویر اس لیے بنی ہوئی ہے کہ مرزا قادیانی جو کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، اصل میں وہ جو تصور ہے، وہ جو کانسیپٹ ہے، وہ سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ہے، اور مرزا قادیانی سے بہت پہلے سر سید احمد خاندان
سید احمد خان نے یہ تصور پیش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اصل میں وفات ہو چکی ہے. یہ ساری باتیں لکھنے والے وہ لوگ ہیں جو اسلام سے اتنا واقف بھی نہیں ہیں اور جو دوسروں کو بیوقوف بنانا چاہتے تھے کیونکہ ان کا علم کم ہے. اگر آپ قرآن پاک پڑھیں تو قرآن پاک میں تو اصحاب کہف کی عمر 300 سال سے اوپر 309 سال بیان کی گئی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 950 سال بیان کی گئی ہے. اور قادیانی ان کی تعویلیں پیش کرتے پھرتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کہتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے قرآن پاک کو زبان کے اعتبار سے حساب کر دیا ہے. تو ہم تو قرآن پاک کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسا اس میں لکھا ہے. ہر بات وہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کتاب کو زبان کے اعتبار سے آسان کیا گیا ہے. اور آخر میں ایک بات جو میں ہمیشہ سب کو کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں نبیوں کے جو سب سے بڑی خوبی بیان کی گئی ہے وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. ہم نے آج تک دنیا میں ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی قوم کی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں پیغام دیا ہو، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ کھول کھول کر بیان کرتے. اور نبی کی زبان کو اس لیے نہیں چنا گیا کیونکہ یہ دوسروں کی زبان ہے. نبی کی زبان میں پیغام اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ نبی کو سمجھ آئے. جب نبی کو ہی نہیں سمجھ آئے گا تو دوسروں کو کیا سمجھائے گا؟ اور یہ مرزا قادیانی تو ایسا ایک جھوٹا اور جعل ساز قسم کی چیز تھا کہ یہ اپنے آپ کو مختلف سوائے پنجابی کے اس کو ہر زبان میں الہام ہوئے. مجھے یہ قادیان میں پیدا ہوا، اس کی زبان پنجابی تھی. میں قادیانیوں کو چیلنج دیتا ہوں کہ مجھے مرزا قادیانی کا ایک الہام ایسا لا کر دکھا دیں جو اس کی پنجابی زبان میں ہو اور پورا پنجابی میں ایک صفحہ لکھا ہوا بس لے آئیں، میں آپ کی ساری باتیں مان لوں گا. ایسا ہے ہی نہیں ہے. یہ مرزا قادیانی نہ قرآن پر پورا اترتا ہے اور نہ ہی حدیث پر پورا ہوتا ہے. اور حدیثیں تو اس نے گھڑی ہوئی ہیں، ہم آپ کو اگلی مرتبہ انشاءاللہ دکھائیں گے کہ کیسی کیسی حدیثیں اس نے گھڑی ہوئی ہیں، اور اگلی مرتبہ ہم ان کے حالات حاضرہ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. تو میں کہتا ہوں میری دعوت ہے سارے قادیانی بہن بھائی جو نہیں جانتے ہیں، جو جانتے ہیں وہ تو شیطان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ہدایت نہیں دے گا. نہ میری بھی ایسی کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں کسی ایسے قادیانی کو جو عطاء المجیب راشد جیسا یا منیر جاوید جیسا یا اس طرح کے بڑے بڑے جو جانتے ہیں کہ وہ کفر میں ہیں اور کفر میں اس لیے خوش ہیں کہ 2 ٹکے کا دنیاوی فائدہ انہیں ہو رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ، ہم تو دعا ہر ایک کے لیے کرتے ہیں کیونکہ قرآن پاک میں ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. یہ سورہ المومنون کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے کرتے ہیں جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں. یہ قرآن پاک میں لکھا ہے ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. وہ کہتے ہیں ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذلک هو الفوز العظیم. وہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا اللہ جو شخص توبہ کرتا ہے اس کو معاف کر دے. تو بڑے وسیع حکمت اور وسیع علم اور وسیع جاننے والا. اور پھر کہتے ہیں ان کی اولادوں کو، ان کے آباء و اجداد کو، اور انہیں بھی معاف کر دے. اور تیسرا یہ آیت جو میں نے پڑھی سورہ المومنون کی یہ تھی، اس میں کہ جس کو تو اس دن معاف کر دے گا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو یہ میں نے آپ کو رفلی اس کا ترجمہ حرف بہ حرف نہیں پڑھایا، مطلب اس کا میں جو ایک مطلب بیان کیا ہے، ترجمہ بالکل ٹھیک پڑھنا چاہیے اور حرف بہ حرف پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کو بالکل ٹھیک سے سمجھ لگے. مرزا قادیانی اور قادیانیت قرآن پاک کے کسی معیار پر پورا نہیں اترتا. اور اس کو جاننے والوں کے بارے میں تو ایک ہی بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ بہت اندھیرے میں ہیں، بہت تاریکی میں ہیں. خدا تعالیٰ آپ کو روشنی دے اور اس تاریکی سے نکالے. تو اسی لیے خدا تعالیٰ بعض لوگوں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں باتیں کریں، آپ کو علم دیں، ورنہ ہمیں قادیانیت سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو آج ہم نے ایک ہی سوال کا جواب دے پائے جو کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مرزا طاہر مبالغ، مرزا طاہر
مبالغے کے نتیجے میں واضح طور پر سزا پا گیا اور ساری دنیا نے وہ دیکھا، اور قادیانیت کا ہر خلیفہ اور ہر جو جاننے والا ہے قادیانیت کا اسی طرح اس کی موت ہوتی ہے۔ اور قادیانی آپ کو کہتے پھریں وہ دیکھا جی بھٹو نے قادیانیت کو کہا تو اس کا کیا حال ہوا، ضیاء الحق کا کیا ہوا، ان کا کوئی حال نہیں ہوا، وہ تو دنیا دار لوگ تھے، نہ ان میں کوئی نبوت کا دعوے دار، نہ ان میں کوئی ولایت کا دعوے دار، وہ سارے ہی دنیا دار سیاستدان، جھوٹ سچ جو بھی ان کو آتا تھا وہ اپنے دنیاوی مقصد کے لیے کرتے تھے، اور نہ ہی انہوں نے کبھی دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کرے گا اور وہ کرے گا، اور نہ ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا دی، اور وہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ بہت دنیا کو آئے دن ہوتا رہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قادیانی تو آپ قادیانیت کو ایک گالی دے دیں یا کوئی برا بھلا کہہ دیں اور آپ کا سائیکل پنکچر ہو جائے نا، قادیانی کہتے ہیں اے لو جی نشان ہو گیا، ہن پتہ لگا تین قادیانیت نو کیا سی تیرا سائیکل پنکچر ہو گیا۔ حالانکہ میں تمام قادیانیوں کو بتانا چاہتا ہوں، میں بار بار کہتا ہوں آپ خلیفے جعل ساز کو خط، اور یہ تو سکیزوفرینک ہے مرزا مسرور، یہ دیکھیں یہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا ہے، آپ اس کا کوئی بھی خطبہ سن لیں من 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 کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو پیرانائڈ سائیکوسس کہا جاتا ہے میڈیسن کی زبان میں۔ یہ ایک خوف ہوتا ہے ایک مجمع کو، ایک لوگوں کے گروپ کو فیس کرنے کا، اور یہ اسکیزوفرینیا کی نشانی ہے۔ اگر کسی نے مرزا قادیانی کو نہیں دیکھا، مرزا قادیانی تو اس سے کہیں زیادہ اسکیزوفرینک تھا، مسرور کو دیکھ لو یہ بھی اسکیزوفرینک ہے۔ مطلب اسکیزوفرینک کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کپڑے پھاڑ کے پاگلوں کی طرح پھرتا ہو، اسکیزوفرینک بڑے بڑے کام بھی کر لیتے ہیں لیکن ان کا دماغ خراب ہوتا ہے، وہ کبھی سیدھے راستے پر نہیں ہوتے، اور ان کی پہچان ہے اور بہت ساری نشانیاں ان میں ہوتی ہیں۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ خدائی خلیفے ہیں، اور مرزے کا تو ایک الہام تھا کہ اسے الہام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تیری صحت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، خیر وہ اور ٹھیکہ یہ لیا کہ پیشاب خانے میں لت پت ساری زندگی رہا، بدبو کے بھپکے مارتا رہا، اور اسی طرح سے مولانا سیدنا ثناء اللہ سے مبالغے کے نتیجے میں اور مولانا عبدالحق غزنوی سے مبالغے کے نتیجے میں اس دنیا سے انتہائی ذلت کے ساتھ چلے گیا۔ تو خدا تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے، اگر آپ کا کوئی آنا نہیں چاہتا تو آپ ضرور آیا کریں، سوچیں اس بارے میں، آ کے آپ کا اگر سوال ہے تو ہم کسی برے طریقے سے نہیں اس کا جواب دیں گے، لیکن میں کسی کذاب کو، میں سارے وہ لوگ جو میری آواز سنتے ہیں ایک بات میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی اتباع میں کسی قادیانی خلیفے اور مرزے کو صاحب وغیرہ نہیں کہتا، کیونکہ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2-3 کذاب بلکہ زیادہ پیدا ہوئے، اور ان میں سب سے بڑا کذاب مسلمہ کذاب تھا جو یمامہ کا حکمران تھا، پھر اسود انسی تھا جو یمن کا حکمران بن گیا، یمامہ نجد کے قریب، نجد کا جو آج صوبہ ہے سعودی عرب میں اس کے قریب ایک جگہ ہے، اور آج سے 50 سال پہلے تک جو مسلمہ کذاب کے ماننے والے وہاں پر موجود تھے، شاید بھی آج بھی کوئی ایک آدھا ہو، اس کی زندگی میں بھی بے شمار تھے کیونکہ وہ حکمران تھا، اور اس کی حکومت کی وجہ سے لوگوں نے اس کی باتوں کو قبول کرنا شروع کیا۔ جب اس نے میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تو آپ نے اس کے نام کے ساتھ جب خط لکھوایا تو آپ نے کہا لکھو بنام مسلمہ کذاب، حالانکہ صاحب کا جو عربی ترجمہ ہے وہ سید ہے، یا سیدی۔ میرے آقا المولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کذاب کے ساتھ سیدی کا لفظ استعمال نہیں کیا، آپ نے تو سیدھا کہا کہ مسلمہ کذاب، اور وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی کذاب تھا، جھوٹا تھا، پاگل، اور سارے اس کے ماننے والے جھوٹ کے پیروکار۔ اس لیے اتباع سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی قادیانیوں کے کسی بھی شخص کو صاحب نہیں کہہ سکتا۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مرزا قادیانی کذاب، مرزا طاہر کذاب، مرزا ناصر کذاب، مرزا محمود کذاب، مرزا مسرور کذاب، یہ سنت ہے میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اگر آپ کو یہ قبول ہے تو آپ ضرور آ جائیں، لیکن ہم کذاب کو کذاب ہی کہیں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔